سکتا ہے کہ یوٹیوب پہ جائے اور کوئی کسی بھی شخص پر یہ بات پہنچے اور وہ اس کو ہدایت مل جائے. یہ میرے پاس ہے نہج البلاغہ. نہج البلاغہ یہ مولا علی کے ارشادات ہیں. کس کے ارشادات ہیں؟ مولا علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے جمع نہیں کیے، شیعوں نے جمع کیے، اس لیے کئی جگہ ڈنڈی بھی ماری ہوئی ہے. کئی باتیں اس میں وہ بھی ہیں کہ جو صحابہ کرام کی شان کے خلاف ہیں. اس لیے ہمارے نزدیک یہ حجت نہیں ہے، لیکن شیعوں کے نزدیک بہرحال حجت ہے، کیونکہ سید رضی نے اس کو لکھا ہے، اور سید رضی ان کے نزدیک بڑی شے ہے، بہت بڑی. سید رضی اور اس کا بڑا بھائی تھا سید مرتضی. رضی اور مرتضی ان دونوں کی ماں کا نام تھا فاطمہ. تھے شیعہ سارے، بلکہ چلو نام لکھے ہوئے تھے. تو یہ دونوں شاگرد ہیں شیخ مفید کے. یہ بہت بڑا شیعہ مولوی گزرا ہے، ارشاد شیخ مفید کتاب ہے. وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ ایک عورت آئی کہ خواب میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے خواب میں آئیں اور مجھے کہا کہ میں حسن و حسین بچوں کو لے کر آئی ہوں، ان کو پڑھاؤ. وہ شیعہ مولوی کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ حضرت فاطمہ میرے خواب میں آئی اور کہنے لگی کہ حسن و حسین کو میں لے کر آئی ہوں، ان کو پڑھاؤ. یہ کیسا فضول کیسا یہ بکواس کرتے ہیں. اچھا حسن و حسین کو کہنے لگے میں جب خواب سے اٹھا تو میں نے کہا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. تو وہ وزیر کی بیوی، اس زمانے کا وزیر تھا مصر کا، اس کی بیوی وہ اپنے 2 بچوں کو لے کر آئی اور کہنے لگی ایک کا نام رضی ہے ایک کا نام مرتضی ہے، ان دونوں کو پڑھاؤ. میں نے کہا کہ وہ خواب کی گھوم گئی ہے. میں نے کہا جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ یہ خواب پورا ہو گیا ہے کہ رضی اور مرتضی یہ دونوں میرے ساتھ پڑھنے کے لیے میرے پاس پڑھنے کے لیے. گویا شیخ مفید سمجھ رہا ہے کہ رضی امام حسن کی طرح ہے اور مرتضی امام حسین کی طرح ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب بکواس ہے، یہ اہل بیت کی توہین ہے، اہل بیت کی بے ادبی اور گستاخی ہے. کہاں رضی اور مرتضی جیسے گمراہ اور بددین لوگ، اور کہاں حسنین کریمین جو کہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں. ان گمراہوں کو ان کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں یہ لوگ. لیکن بہرحال میں بات یہ اس لیے کر رہا ہوں، یہ مناظرانہ ایک انداز ہے کہ جن کو تم اتنا بڑا سمجھتے ہو کہ سید رضی تمہارے نزدیک امام حسن کی طرح ہے اور سید مرتضی تمہارے نزدیک امام حسین کی طرح ہے. اس سید رضی نے یہ کتاب مرتب کی ہے اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال جمع کیے. ان میں ایک قول ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب جھگڑا پیدا ہوا، بلوائی اکٹھے ہو گئے حضرت عثمان غنی کے گھر کے پاس اور آپ سے معزول ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے. اس وقت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کے پاس حاضر ہوئے. حضرت عثمان غنی سے کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ یہ سارے الفاظ آپ کے سامنے صفحہ نمبر 357 ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا جناب عثمان غنی سے، وَلَقَدْ رَأَيْتَ كَمَا رَأَيْنَا وَسَمِعْتَ كَمَا سَمِعْنَا. اے عثمان غنی جیسے تو نے اللہ کے رسول کی زیارت کی اسی طرح ہم نے زیارت کی. سبحان اللہ. وَلَقَدْ رَأَيْتَ كَمَا رَأَيْنَا، جیسے آپ نے دیکھا ویسے ہم نے دیکھا. وَسَمِعْتَ كَمَا سَمِعْنَا، اور جیسے ہم نے سنا ویسے آپ نے سنا. حضور کی باتیں جیسے آپ نے سنی ویسے ہم نے سنی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شیعوں کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ حضرت علی نے ایک الگ کتاب رسول پاک سے حاصل کی تھی، ایک الگ جفر اس کا نام. ہم ایک بہت ساری کتابیں ہیں، ایک مصحف فاطمہ ہے، ایک جفر ہے، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے من گھڑت پڑھائی. قرآن کے علاوہ کہتے ہیں کچھ کتابیں حضرت علی نے رسول پاک سے حاصل کی. حضور نے وہ کسی کو نہیں دی تھی، صرف حضرت علی کو دی. حالانکہ اللہ کو فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی تجھ پر جو نازل ہو رہا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے. لیکن یہ کیسے گمراہ ہیں کہ قرآن بھی ان کے قرآن کیسے ان کو سمجھ میں آئے؟ قرآن اس دل میں آتا ہے جس دل میں حب صدیق اکبر.
اکبر نعرہ صداقت نعرہ صداقت نعرہ تحقیق حضرت مفسر قرآن سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت جناب مولا علی فرما رہے وَلَقَدْ رَأَيْتَ كَمَا رَأَيْنَا جیسے آپ نے دیکھا ویسے ہم نے دیکھا وَسَمِعْتَ كَمَا سَمِعْنَا اور جیسے آپ نے سنا ویسے ہم نے سنا وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا صَحِبْنَا جیسے آپ نے صحبت مصطفیٰ پائی ہے ویسے ہی ہم نے پائی ہے اس میں کوئی فرق نہیں وَأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَشِيجَةَ رَحْمٍ مِّنْهُمَا وَمَبْنُ أَبِي قُحَافَةَ وَلَبْنُ الْخَطَّابِ أَوْلَى بِالْعَمَلِ الْحَقِّ مِنْكَ کہ ابن خطاب اور ابن ابی قحافہ یعنی صدیق اکبر اور عمر فاروق قرآن پر عمل کرنے میں اے عثمان تجھ سے زیادہ نہیں ہے جیسے وہ عمل کرتے تھے ویسے ہی کتاب اللہ پر تو عمل کرتا ہے مگر ایک فرق ضرور ہے تیرا رشتہ کملی والے آقا کے ساتھ ان سے بڑھ کر ہے وَأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ تو اللہ کے رسول کے زیادہ قریب ہے وشیدت رحم کے لحاظ سے وَقَدْ نِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَا یہ لفظ میں پیش کرنا چاہتا تھا دامادی عثمان غنی پر عثمان غنی کی دامادی پر مولا علی اپنی مہر تصدیق لگا ہے وَقَدْ نِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَا تو نے وہ دامادی کا شرف پایا ہے جو ابو بکر و عمر کو نہیں ملا ہے قد نلت من سحرہ تو نے ان کی دامادی پائی ہے ما لم ینالا جو انہوں نے نہیں پائی تھی معلوم ہوا مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی کو کملی والے کا داماد کہہ کر پکارتے ہیں وہ داماد جو ان کو داماد نہیں مانتا وہ مولا علی کا منکر ہے وہ دشمن ہے مولا علی کا اگر ان سے محبت رکھنی ہے تو مولا علی کی بات کو ماننا تو عزیزو میں ابھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو رشتہ دامادی ہے میں نے گفتگو شروع کی تھی اور میرا خیال ہے اگر میں لگا رہا تو بڑا لمبا وقت ہے بس جو میں نے عرض کر دی اللہ تعالیٰ کو قبول و منظور فرمائے انہی الفاظ کا اکتفا ہے انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوں گے کوئی نیا موضوع چھڑیں گے وما علینا الا البلاغ